ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. آج ہم آپ کی خدمت میں اس کا 22واں حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس حصے میں ہم اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے چند مزید نام، اللہ تعالیٰ کی صفاتی اسماء آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. قابل احترام ناظرین، انسان بہت کمزور ہے، بہت نادار ہے، بہت حاجت مند ہے. اس کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ خود کو بے پرواہ سمجھ سکے، جس میں یہ سمجھے کہ اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ ارحم الراحمین کی رحمتوں، اس کی بخشوں اور اس کی برکتوں کا محتاج ہے. تو جب یہ کسی گھٹن میں پھنس جاتا ہے، مشکل میں آ جاتا ہے، دکھ اور بیماری آ لیتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کاروباری رکاوٹ آتی ہے، خاندانی مسائل بنتے ہیں، تو پھر یہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا در ملے، کوئی ایسی جگہ ملے، کوئی ایسی ہستی ملے کہ جہاں سے ان مسائل کا اس کو حل مل سکے. تو اللہ عرش والا فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. میرے بندے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مشکلات آئی ہیں تو کیا ہوا؟ تیرے عرش والے کے بہت خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس رب کو پکار لو، اس اللہ کو پکار لو، اپنے گنج بخش کو پکار لو. وہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا، وہ تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا، وہ تمہاری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے گا. تو اللہ رب العزت کے خوبصورت نام، جن کو یاد کرنا، جن کا معنی اور مفہوم سمجھنا، جن کو حفظ کر لینا. آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ عرش والے کے 100 میں سے ایک کم 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے، حفظ کر لے، معنی مفہوم سمجھ لے اور ان ناموں کے ذریعے اپنے رب سے تعلق بنانا شروع کر دے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. تو وہ خوبصورت نام جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے شروع کیے تھے، ان خوبصورت اسماء میں سے آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں الکریم، اور دوسرا اسی مادے سے، اسی الفاظ سے ملتا جلتا، اور وہ ہے الاکرم. تو اللہ رب العزت کے دو خوبصورت نام الکریم اور الاکرم دونوں ہی مبالغے کے صیغے، کہ وہ ذات جو نہایت فضل و کرم کرنے والی ہے، جو بہت زیادہ احسان کرنے والی ہے، جو اپنی مخلوق پر بے تحاشا شفقت فرمانے والی ہے، وہ ذات جو بن مانگے عطا کرتی ہے. الکریم سے مراد وہ ہستی جو اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، جو ان کو معافی مانگنے کا موقع دیتی ہے، وہ ہستی جو اپنی رحمتوں کو نوازنے کے چھوٹے چھوٹے موقع دیتی ہے کہ یہ موقع بھی آ گیا ہے، لے لو، یہ موقع بھی آ گیا ہے، اپنے رب کے فضل و کرم سے مستفید ہو جاؤ. تو الکریم اور الاکرم کا معنی وہ ہستی، وہ ذات جو بن مانگے عطا کرے، جو اپنے فضل و کرم سے ہر دم نوازتا رہے، جو انسان کے پردے ڈالتا رہے، انسان کے عیب چھپاتا رہے اور معاف کرتا رہے. تو آئیے اس ہستی کے ساتھ تعلق جوڑ لیں.
ہم انسانوں کو گناہوں کی معافی بھی چاہیے، اس کی رحمت سے فیض یاب بھی ہونا ہے، بن مانگے نہیں، مانگنے پر بھی اس سے عطا ہونے کی امید لگانا ہے، تو پھر کیوں اس کا در چھوڑیں؟ وہ مالک پوچھتا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں اپنے رب سے کس نے غافل کر دیا؟ اس کے در سے کہیں دور جا رہے ہو تو کیوں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ اس کے در پہ آ جاؤ، اس کے در پر آ کر مانگ لو، اس سے لے لو، وہ عطا کر رہا ہے۔ کتنا عطا کر رہا ہے اور کتنا اس کا کرم ہے، کتنا اس کا فضل ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کس کو دیتا ہے، کب دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ، آپ کا رب بڑی حیا والا ہے، بہت حیا کرتا ہے۔ کس بات سے؟ کریم بھی ہے، اس کے فضل و کرم کے خزانے لٹ رہے ہیں، ہر وقت اپنے بندوں کو نواز رہا ہے، مالا مال کر رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے کسی کو محروم نہیں کر رہا، بلکہ اس کی فضل و کرم کی برسات برس رہی ہے۔ اور وہ اپنے بندے سے اس وقت حیا کرتا ہے جب بندہ اس کے سامنے خالی ہاتھ پھیلاتا ہے، خالی جولی اس کے سامنے پھیلاتا ہے، تو وہ عرش والا حیا کرتا ہے ان یردہما صفرا، کہ میرے بندے نے خالی ہاتھ میرے سامنے پھیلائے تھے تو کیا میں خالی ہی اس کو لٹا دوں؟ ایسا نہیں وہ کرتا، وہ جولیاں بھر دیتا ہے، وہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے جب بندہ اس کے سامنے التجائیں کرتا ہے۔ تو اس کے سامنے التجائیں کریں، یا کریم یا اکرم، اے اللہ میں تیرا بندہ، میں غریب، میں محتاج، میں حاجت مند، میں ضرورت مند، اللہ تیرے در کے سوا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جب بندہ ایسی التجائیں کرنی شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ مالا مال کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے دماغ میں یہ آ جائے کہ مجھے ضرورت نہیں رہی، میرے پاس بہت کچھ ہے، اب میں مستغنی ہوں، اور اپنے عرش والے سے، کریم اور اکرم سے مانگنا چھوڑ دے، تو وہ الکریم ناراض ہو جاتا ہے، وہ جو الاکرم اپنی صفت بتاتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، وہ فضل و کرم سے نوازنے والی ہستی ایسی ہے جو مانگتا رہے اس کو مالا مال کرتا رہتا ہے، اس پر اپنے خزانے لٹا دیتا ہے، اور جو مانگنا بند کر دے، جو اس کے سامنے جولی ہی نہ پھیلائے، جو اپنی محتاجگی کا اظہار ہی نہ کرے، جو اس کا فقیر بننا پسند نہ کرے، تو وہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مخلوق مخلوق سے مانگے، انسان انسانوں سے مانگے، بیٹا باپ کے سامنے 2-4 مرتبہ اپنی حاجت کا اظہار کرے، بہت محبت کرنے والی ماں کے سامنے 2-4 دکھڑے سنائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مالک جو الاکرم ہے، الکریم ہے، وہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب انسان اس کے سامنے اپنی حاجت پیش ہی نہ کرے، جب اس کے سامنے رونا ہی نہ روئے، جب اس کو اپنے دکھڑے ہی نہ سنائے، اور جب اس کے سامنے جولی نہیں پھیلاتا تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ راضی کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی جولی پھیلا کے یہ فقیر اس کے سامنے آتا ہے تو وہ خوش بھی ہو جاتا ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے۔ تو اے انسانوں، جن کو مشکلات کا خدشہ ہو، جن کو دکھوں کا بہت شکوہ ہو کہ میرے گھر سے دکھ نہیں جا رہے، پریشانیاں نہیں جا رہی، مصیبتیں نہیں جا رہی، رزق کی کمی ہے، مجھے اللہ کی نعمتیں چاہیے، اس کی رحمتیں چاہیے، تو اس کے لیے الکریم فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، تو وہ اللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اور وہ سچا اللہ، اس کے پاس آ جاؤ، وہ اور کرم کرنے والا، وہ فضل دینے والا، اس کے در پر آ جاؤ، وہ سنتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وہ فضل و کرم سے نوازنے والا کہتا ہے کہ میں بہت قریب ہو کر سنتا ہوں۔ جس کو یہ شکوہ ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ تو شکوہ ہی غلط کر رہا ہے، اس کا تو شکوہ ہی غلط ہے۔ وہ مالک خود اعلان کرتا ہے کہ میں سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ فضل و کرم سے نوازنے والا، وہ بے تحاشا نوازنے والا، وہ بن مانگنے نوازنے والا، جب اس سے یہ شکوہ کرو گے تو شکوہ غلط ہی ہوگا۔
وہ کہتا ہے میں تو سنتا ہوں، عطا کرتا ہوں، مجھے کوئی بلائے تو میں دیتا ہوں۔ تو آئیے اس سے مانگیں، اس سے مانگتے رہیں، وہ جوڑیاں بھر بھر کے دے گا۔ اور آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یداہ ملآ، اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، لا تغیضھا نفقۃ سحاء اللیل والنہار، وہ مالک دن اور رات اپنی مخلوق کو عطا کر رہا ہے، اس کے فضل و کرم میں کمی نہیں آتی، اس کا فضل و کرم رکتا نہیں ہے، لیکن کبھی اس کے ہاتھ میں جو ہے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کمی نہیں آئی۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے کہا ارأیتم ماذا انفق منذ خلق السماوات والارض، میرے صحابہ کیا پتہ ہے جب سے زمین و آسمان پیدا کیا ہے اور زمین و آسمان میں موجود لا تعداد مخلوقات، سب کی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز رہا ہے، اس کی جود و سخا ختم نہیں ہو رہی اور اس کے خزانوں میں کبھی ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آئی ہے۔ تو پھر اس کریم کو چھوڑ کر، اس الاکرم کو چھوڑ کر ہم جائیں تو کدھر جائیں، اور جائیں تو کیوں جائیں؟ وہ بہت ہی خسارے کا سودا کر رہا ہے، وہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، جو پریشان ہو کر کسی اور در پر جا بیٹھے، جو مشکل میں پھنسا ہو تو کسی اور ہستی سے لو لگا بیٹھے، وہ تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھا، جس نے مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں الاکرم کا در چھوڑ کر، الکریم کا در چھوڑ کر کسی فقیر، کسی محتاج کے در پر جا کر لو لگا لی۔ اللہ ہمیں اپنے در پر حاضر ہونے اور جھکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قابل احترام ناظرین، وہ الکریم تو وہ ہستی ہے جو تھوڑی سی بندہ کوشش کرے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اپنے فضل و کرم سے نوازنے کے لیے وہ ہماری تھوڑی سی حاجت ہم جا کر پیش کریں، وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ کریم تو وہ ہے جو ہم انسانوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور پردہ بھی کب تک ڈال دیتا ہے؟ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق جمع ہے، تو وہ الکریم جس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، جس نے عیب چھپائے ہوئے ہیں، اور اگر وہ عیب چھپائے نہیں تو بڑے بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے شملوں والے، بڑے بڑے لباس پہننے والے، بڑے بڑے خوبصورت چہرے دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، تو وہ ستار بھی ہے، ستیر بھی ہے، اور وہ الکریم بھی ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، فوری پکڑ نہیں کرتا۔ کب تک؟ قیامت کا دن ہے، ساری مخلوق جمع ہے، تو اپنے ایک بندے کو بھرے مجمع سے اٹھا کے پردے میں کر کے، اول کریم اب بھی پردے میں رکھ کر پوچھ رہا ہے میرے بندے فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں غلطی کی تھی، اللہ ہو گئی، اللہ مان رہا ہوں ہو گئی، تو وہ الکریم کی ذات، اس کا فضل و کرم ملاحظہ فرمائیں، اس روز فرمائے گا انی قد سترتها علیک فی الدنیا وانی اغفرها لک اليوم، میرے بندے دیکھ پھر میرا فضل و کرم، میری نوازش دیکھ، میری عطا دیکھ، کہ میں نے پوری دنیا میں تیری ساری زندگی ان پر پردہ ڈالے رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، اور آج میں اپنی رحمت سے تیری وہ ساری خطائیں معاف بھی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے الکریم، یہ ہے الاکرم، کہ بندے کو نوازتا بھی ہے اور اس کی خامیوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے، اس کے عیب چھپا بھی لیتا ہے، دنیا والوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتا، اور اس کے فضل و کرم کی بہار جب آتی ہے، اس کے فضل و کرم کے خزانوں کے جب دروازے کھلتے ہیں تو پھر بندے کو کیا کچھ ملتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعلم آخر دخول الجنہ من اہل الجنہ، آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں اس آخری جنتی کو جو جنت میں داخل ہوگا اس کو جانتا ہوں۔ تو یہ آخری جنتی کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ وہ مومن ہے، یہ وہ گناہگار مسلمان ہے جو توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، اور الکریم تھوڑا سا ناراض ہو گیا، الاکرم تھوڑا سا ناراض ہو گیا، اور اپنے بندے کو اس کے گناہوں کے بقدر سزا کے لیے اپنی جیل میں ڈالا، اور پھر جب وہاں سے نکالا تو اب یہ آخری جنتی ہے، جہنم سے سزا کاٹ کے آ رہا ہے اور اب جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے اس بندے کو ذرا پوچھو، فرشتوں سے کہا جائے گا عارضوا علیہ صغار ذنوبہ،
اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ذرا دکھاؤ، ذرا گناؤ تو صحیح۔ تو فرشتے پوچھیں گے عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، اے انسان، اے بندے، فلاں دن فلاں مقام پر فلاں گناہ کیا تھا؟ کہے گا نعم، ہاں یہ غلطی تو میں نے کی تھی، یہ نافرمانی تو میں نے کی تھی، یہ اللہ عرش والے کے حکم کی عدولی تو میں نے کی تھی۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے سارے دکھائے جائیں گے، سب کا اقرار کرتا جائے گا۔ یہ جو دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو بندے سے قابو ہی نہیں آتا، وہ تو 100 بندے بھی ہوں تو ان کے قابو نہیں آتا، بہت چلاک ہے، بہت تیز ہے، بہت چرب زبان ہے، لیکن اس دن عرش والے کے سامنے سارے ہیلے بہانے درے رہ جائیں گے، سوائے اقرار کے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو مان جائے گا کہ ہاں اللہ میرے رب، اے الکریم الاکرم، اے فضل و کرم سے نوازنے والے، یہ گناہ ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کا فضل و کرم جب غالب آئے گا تو اعلان ہوگا کہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ اور اللہ کا قرآن سورہ الفرقان ایسے ہی موقع کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ عرش والا فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ وہ اللہ جو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، ایسے لوگوں کی جو توبہ کر لیں، پکی توبہ، گناہوں سے معافی مانگ لیں، نیک عمل کرنے شروع کر دیں، تو اللہ دنیا ہی میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نیکیوں میں بدل دیے جانے والے گناہ جب دیکھے گا تو فرشتوں سے کہے گا کہ میرے وہ بڑے بڑے بلنڈر، وہ بڑے بڑے کرتوت، وہ جو پہاڑوں جیسے گناہ تھے، وہ کدھر ہیں؟ جب الاکرم اور الکریم کے فضل و کرم کا ملاحظہ کرے گا، جب اس کی رحمتوں کا سیلاب آتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا کہ وہ میرے بڑے بڑے گناہ کدھر ہیں؟ وہ تو تم نے دکھائے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے دکھائے جا رہے ہو۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اس کی یہ بات سن کر جو وحی کے ذریعے آمنہ کے لال کو بتائی گئی ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبر دے رہے ہیں، ان الفاظ کو بتاتے ہوئے آمنہ کے لال اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آنے لگ گئی، کہ دیکھو پہلے ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا، لیکن اب الکریم نے جب کرم کر دیا، فضل و کرم سے نواز دیا، تو آپ بڑے بڑے خود یاد کرا رہے ہیں کہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ بھی تو بتاؤ۔ یہ ہے الکریم، یہ ہے وہ ہستی جو اپنے بندے پر نوازشات کرتی ہے، عطائیں کرتی ہے، اس کو اپنے پردے میں رکھتی ہے، اس کی خامیوں کو چھپاتی ہے، اس کے عیب چھپا لیتی ہے، اور اس کے گناہوں سے درگزر بھی کرتی ہے، اور اس کی فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور بندوں پر کتنا یہ مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ عرش والے نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں، گناہ بھی لکھ دیے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ لکھو، درج کرو، میرے بندہ جو بھی کرتا ہے لکھتے جاؤ۔ فَإِنْ هُوَ ہَمَّ بِعَمَلٍ، اللہ رب العزت نے نیکیاں بھی لکھ دی، گناہ بھی لکھ دیے، فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی، اور اب یہ جو بندہ ہے اگر یہ برائی کا ارادہ کر لے، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، برائی کا ارادہ کیا، پلاننگ کی، پروگرام بنایا، پورے ارادے سے جانے کی کوشش بھی کی، لیکن کر نہیں سکا، ناکام رہ گیا، تو الاکرم کا کرم دیکھیں، الکریم کا فضل دیکھیں، فرشتوں کا آرڈر ہوتا ہے کہ اس کی ایک نیکی پھر بھی لکھ لو، کہ اس نے گناہ نہیں کیا، نہیں کر سکا، ایک نیکی پھر بھی لکھ لو، اور اگر یہ برائی کر بیٹھے تو صرف ایک ہی لکھنا، زیادہ نہیں لکھنا، اور اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں تو کہا فوراً ایک نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کی ایک نیکی کے لیے ہمارے ہاں 10 نیکیاں ہیں، اللہ 10 سے شروع کرتا ہے، اس کو 700 گنا تک لکھتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 گنا سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ ایک نیکی کا اجر و ثواب۔ یہ ہے الکریم، یہ ہے الاکرم،
جس کے فضل و کرم سے انسان اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے، اور وہ مالک تھوڑے سے عمل سے خوش ہو جانے والا، الکریم الاکرم۔ بندہ تھوڑی سی ہمت کرے، تھوڑی سی کوشش کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی سی نیکی کرے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں الکریم۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک خاتون نے دیکھا کہ امام الانبیاء میرے پاس سے گزر رہے ہیں، تو چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے ایسے دکھایا، اللہ کے رسول یہ میرا ننھا منا سا بچہ ابھی تو یہ بولتا بھی نہیں ہے، باتیں بھی نہیں کرتا، تو الہذا حج، اللہ کے رسول اس کو بھی میں ساتھ حج کے لیے لے کے جا رہی ہوں، تو کیا اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا نعم وَلَكِ اجر، ہاں اس کو بھی حج پر لے کے جا رہی ہو کہ میرا عرش والا مالک راضی ہو جائے تو اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ الکریم جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر، چھوٹے چھوٹے اعمال پر اور بندے کی چھوٹی سی کوشش پر اپنے فضل و کرم سے نواز رہا ہے، تو وہ بیٹوں کے عمل، بچوں کے عمل سے ماں باپ کو بھی مستفید کر رہا ہے، ان کو بھی نواز رہا ہے۔ تو اس ہستی کو کہتے ہیں الکریم، جو انسان کی پردہ پوشی کرے، گناہوں کو چھپا لے، رحمتوں سے مالا مال کر دے اور اپنے فضل و کرم سے اس کے خزانے بھر دے۔ قابل احترام ناظرین، اس ہستی کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونا آج کچھ مشکل نہیں ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہ ہے وہ ہستی جو اپنے فضل و کرم سے انسان کو نوازتی ہے، انسان کی خامیوں پر پردہ ڈالتی ہے، اس کے گناہوں سے درگزر کرتی ہے اور اس کو بن مانگے اپنے فضل و کرم سے نوازتی رہتی ہے۔ اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا، اس کی بخشوں رحمتوں سے مستفید ہونا آج کچھ مشکل نہیں ہے۔ انسان ایک قدم چل کر جائے تو وہ مالک کہتا ہے میں ایک گز تمہاری طرف آؤں گا۔ وہ کریم، وہ اکرم، اتنا فضل و کرم سے نوازنے والا، وہ کہتا ہے میرے بندے میری طرف چل کے آؤ تو میں دوڑتا ہوا تیرے پاس آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الکریم کے فضل و کرم کی مثال دیتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من قصب طیب، کہ الکریم کو راضی کرنا ہو، خوش کرنا ہو تو مثال لے لیں سنت نبوی سے، آپ کے فرامین مبارک سے، کہ جو شخص حلال کمائی سے صرف ایک کھجور، چند گرام کی ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو وہ الکریم اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس انسان کی پاکیزہ حلال کمائی سے دی ہوئی ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر اس ایک کھجور کو اتنا پالتا ہے کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ قابل احترام ناظرین، احد پہاڑ 5 کلومیٹر طویل ہے اور 1000 میٹر سے اوپر بلند بھی ہے، 1000 فٹ سے اس کی 1000 میٹر سے وہ بلند بھی ہے اور 5 کلومیٹر وہ طویل بھی ہے۔ اتنا طویل و عریض اور وزنی پہاڑ ایک کھجور جو ہے اس سے بڑھ کر اجر و ثواب جو دے، اس ہستی کو کہتے ہیں الکریم، اس کو کہتے ہیں الاکرم، جو اپنے بندے کے ہلکے سے عمل سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو ایک صحابی اپنی موٹی تازی پلی ہوئی اونٹنی کو نکیل ڈال کے حاضر ہوا، اوپر اس کے گدا بھی رکھا ہوا ہے، بیٹھنے کی ساری چیزیں اس کے اوپر موجود ہیں، تیار کر کے لایا اور آ کر کہتا ہے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ فی سبیل اللہ، یہ موٹی تازی پلی ہوئی اونٹنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے الکریم کے فضل و کرم کی برسات اور برکھا بتاتے ہوئے کہا ان لک بہا یوم القیامہ عند اللہ 700 ناقۃ کلھا مختومہ، میرے صحابی تم ایک اونٹنی لے کر آئے ہو موٹی تازی پلی ہوئی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، اور اللہ تمہیں اس ایک اونٹنی کے بدلے میں قیامت والے دن 700 اونٹنیاں دے گا، اور اسی طرح نکیل ڈالی ہوگی، سامان سمیت تیار ہوں گی۔ قابل احترام ناظرین، یہ ہے وہ الکریم جو انسان کے چھوٹے سے عمل پر اپنی نعمتوں، اپنی بخشوں، اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان الکریم سے رشتہ نہیں جوڑتا، تعلق نہیں بناتا،
اور منہ موڑ کے پھرتا ہے، متکبر بن کے اکڑتا پھرتا ہے، غرور اور تکبر کرتا ہے، اور اس کے در کا فقیر بننا پسند نہیں کرتا، تو وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ایک بندے کو اٹھائیں گے اور اس کو کہیں گے میرے بندے ذرا کھڑا ہو کر مجھے نعمتوں کا حساب تو دو، میں تو الکریم تھا، الاکرم تھا، بہت فضل و کرم سے تجھے نوازا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، ذرا اپنا نعمتوں کا حساب دو۔ تو اللہ نعمتوں کا حساب لیں گے۔ تو اللہ رب العزت پوچھیں گے میرے بندے الم اکرم کا وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْعَسْ وَتَرْبَى، میرے بندے بتا میں نے تجھے دنیا میں عزتوں سے نوازا، تمہیں منصب سے نوازا، سرداری دی، ریاست دی، تجھے بیوی بچوں سے نوازا، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر کر دیے، اور تجھے اپنی نعمتوں سے ایسا مالا مال کیا کہ تو دنیا میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہا، مختلف عہدوں پر فائز رہا، تجھے میں نے سردار بنایا۔ آفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي، تو کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت والے دن تیری میرے سے ملاقات بھی ہوگی؟ اگر یقین تھا تو تو نے مجھے راضی کیوں نہیں کیا؟ اگر یقین تھا تو کیا کر کے لائے ہو؟ تو وہ بد نصیب کہے گا اللہ نہیں، مجھے تو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تیرے ساتھ ملاقات بھی ہوگی۔ تو اللہ کہیں گے قد انساک کما نسیتنی، اچھا اگر تو نے مجھے بلا دیا تھا تو جاؤ میں بھی تمہیں بلا دیتا ہوں۔ ساری نعمتیں کھانے والا، ساری نعمتوں سے مالا مال ہونے والا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی نعمتوں سے مالا مال رہنے والا آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے بتا تجھے دنیا میں نعمتیں دیں، بیوی بچے دیے، سرداری دی، اپنے فضل و کرم سے نوازا، ترقیاں دیں، کیا کر کے آئے ہو؟ کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تیری ملاقات کا یقین تھا، اسی لیے تیرے نبی کے حکم پر نمازیں پڑھی، تیرے نبی کے حکم پر روزے رکھے، صدقہ خیرات کر کے تجھے خوش کرنے کی کوشش کی، تاکہ جب تیرے ساتھ ملاقات ہو تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس شخص سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اس کو اپنی اخروی نعمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن پر دنیا میں بھی الکریم کے فضل و کرم کی بہاریں آتی ہیں، برکھا برستی ہے، اس کے فضل و کرم سے وہ مالا مال ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی نعمتوں والی جنت اور اس کے نظارے اس کے نصیب بنتے ہیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔